बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज हमें 11 रजब का दिन भी आ गया। रजब 11 रजब बरोज़ मंगल आप इस अमल को कर लें, सिर्फ़ 7 बार अल्लाह पाक के इस बाबरकत नाम को पढ़ लें, सारी ज़िंदगी दौलत की बारिश होगी। ये वो बाबरकत अमल है کہ سڑک پر بھیک مانگنے والا بھی اگر اس کو پڑھے گا تو وہ کھرب پتی بن جائے گا۔ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی صدقے میں، اس عمل کی برکت سے وہ بھی سب عطا کرے گا جو آج تک نہ مل سکا، وہ بھی دے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ اس بابرکت عمل کو چند سیکنڈ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، آپ کی زندگی میں مال و دولت کی بہار آ جائے گی۔ جہاں آپ اتنے وظائف کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ عمل بھی کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ان بابرکت ناموں کے صدقے میں آپ کی زندگیوں کا رخ بدل دیں گے، آپ کے گھر میں مال و دولت کی بہاریں آ جائیں گی، تو جو بھی پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ عمل کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ ناظرین گرام، آج کا ہمارا عمل بہت ہی بابرکت عمل ہے، مختصر سا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے میں چند سیکنڈ ہی لگیں گے، لیکن اس کی برکات اور فیوز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس کو صدقے دل سے کریں گے تو آپ کا یہ عمل کبھی خالی نہیں جائے گا۔ تو اب ہم اپنے عمل کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے آج کا عمل کیسے کرنا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آج کا عمل کرنے کی کوئی شرط، کوئی قید نہیں، نہ وقت کی نہ جگہ کی۔ جب بھی آپ کو منگل کے دن آپ کو وقت ملے تو یہ عمل کر لیں، جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوں۔ پورا منگل کا دن آپ کے پاس موجود ہے، اس کو کر لیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، پورا دن جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو کر لیں۔ لیکن عمل کو کرنے سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دنیاوی کاموں سے بالکل کٹ ہو جائیں اور پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیں، یا نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ کو جو یاد ہو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کا سب کو پتہ ہے، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو بھی وظیفہ درود پاک کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اس کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے، اب آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اگلا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اگلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا قیوم، یا قیوم، یا قیوم۔
اللہ پاک کے اس بابرکت نام کا مطلب ہے اے قائم اور دائم رہنے والے۔ اللہ کے اس نام کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجات کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ اللہ پاک کے اس بابرکت نام کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یا قیوم، یا قیوم، یا قیوم، پورے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عظمت کو، اللہ کے قائم اور دائم ہونے پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے آپ اس بابرکت صفاتی اسم کو، اللہ پاک کے اس بابرکت صفاتی نام کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اب آپ نے اگلا عمل جو کرنا ہے اس کو اب آپ اچھے طریقے سے غور سے سن لیں اور گن کر اتنی دفعہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ جتنا ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب آپ نے جو اگلا وظیفہ کرنا ہے وہ بھی اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور فوراً ہی دوسرا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی چند سیکنڈ میں ہونے والا ہے۔ ہم کو ہو سکتا ہے کہ سمجھانے میں زیادہ ٹائم لگ جائے، کیونکہ آپ کو ایک ایک وظیفہ بڑے ہی غور سے ہم نے سمجھانا ہوتا ہے، بڑے ہی تسلی کے ساتھ سمجھانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھے تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ ہی لگے گا، چند سیکنڈ ہی لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم نے پڑھ لیا تھا 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم نے درود پاک پڑھ لیا تھا اور درود پاک کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو پہلا وظیفہ کیا تھا وہ یا قیوم کا وظیفہ تھا، ہم نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب ہم نے اگلا وظیفہ جو کرنا ہے، اب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرنے اور اچھے طریقے سے شمار کر کے اللہ پاک کا بابرکت نام آپ نے پڑھنا ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یا وہاب کا آپ نے یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا اور آپ نے اگلا عمل شروع کر دینا ہے۔ اگلا عمل بھی بہت ہی مختصر ہے اور چند 1 سیکنڈ ہی لگیں گے آپ کو اس عمل کو کرنے میں۔ اگلا عمل آپ نے کرنا ہے آرام آرام سے اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس ذکر مبارک کو آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی غور سے سن لیں۔ اس عمل کے تیسرے وظیفے کے مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 1 منٹ میں ہو جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو دل کی گہرائیوں سے پڑھ کے اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے بابرکت ناموں کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھوں میں تسبیح کو پکڑ لینا ہے۔ اگر تسبیح نہیں تو سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی بیٹھ کر گن لیں اچھے طریقے سے اور کاؤنٹ کر لیں، شمار کر لیں۔ آپ نے استغفر اللہ،
استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. یعنی منگل کے اس وظیفے میں 2-3 وظائف پر مشتمل ایک چھوٹا سا عمل ہم نے کیا اور اس کے فوراً بعد ہم نے استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں. جزاک اللہ خیر.